گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری سکول جلو موڑ لاہور کی پرنسپل ڈاکٹر عفت طاہر صدیق کی باعزت ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تعلیمی، سماجی اور سیاسی شخصیات سمیت اساتذہ، معززین علاقہ اور سکول کے سٹاف ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیت چودھری حاجی بلال مجید جٹ، سردار خالد حکیم فیضان چشتی، رانا ناصر، گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول بوئے جلو موڑ کے پرنسپل عدنان الحق، ماہر تعلیم ڈاکٹر محمد رفیق، گورنمنٹ ہائی سکول جلو کے محمد حنیف گجر، گورنمنٹ جلو کی پرنسپل منزہ کوثر، اقلیتی کونسل کی رکن سمینہ بی بی، حیدر علی پولا، میڈم فرخندہ اور دیگر اساتذہ و سٹاف ممبران نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ڈاکٹر عفت طاہر صدیق کی تعلیمی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عفت طاہر صدیق نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں نہ صرف تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، بلکہ طالبات کی بہترین تربیت، نظم و ضبط اور اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کی قیادت میں سکول نے نمایاں تعلیمی کامیابیاں حاصل کیں اور ادارے کا وقار مزید بلند ہوا۔ مقررین نے کہا کہ ایک اچھا استاد اور منتظم معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور ڈاکٹر عفت طاہر صدیق نے اپنی محنت، دیانت اور فرض شناسی سے اس روایت کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ انہوں نے طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ دی، جو ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا نمایاں پہلو رہا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عفت طاہر صدیق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر عفت طاہرہ، پرنسپل گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جلو موڑ لاہور۔ آج سے 32 سال پہلے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں نے جوائن کیا، اور سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کیمسٹری کے حوالے سے، اور اپنی پی ایچ ڈی جو ہے وہ میں نے ڈیورنگ سروس ہی کی، اور اس دوران الحمدللہ بہت سارے ادارے جو ہیں ان میں سروس کرنے کا موقع ملا، اور بے شمار اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہم نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اور ساتھ ساتھ میری جو سروسز تھیں بائی چانس ہی رورل ایریاز میں رہیں، اور ان کے لیے جس طرح کی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 80% رورل ایریاز کے جو ہیں ہمارے غریب گھرانوں کی بچیاں آتی ہیں، تو ان کو پھر بڑا سپورٹ کیا، بڑی ان کے لیے ہم نے ایسے طریقے سے جو ہے آپس میں کوآرڈینیشن سے، اسٹاف سے مل کے، باہر کے مخیر خواتین و حضرات سے مل کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کیں، ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ آج تک جو ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، ہم بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں دے اور ان کو اپنی نیکسٹ زندگی میں کامیاب کرے۔ اور اس دوران جتنے بھی علاقوں میں میری سروسز رہیں، الحمدللہ وہاں پر جتنے بھی میرے ساتھ اپنے کولیگس تھیں بہت ہی کوآپریٹیو اور اچھی تھی۔ اس میں کوئی مغالطہ یا کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے جو میں اس کے ساتھ بات بناؤں۔ الحمدللہ گجرانوالہ سے لے کے لاہور، قصور، یہ سارے علاقے جو ہیں اس میں میری سروسز رہیں۔ لاہور کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہیئر جو تھا 5 فٹ نیچے زمین میں گہرا کھڈا تھا، وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، جوہڑ بنا ہوا تھا، سارے علاقے کی جو گندگی، نالیاں، گٹر، پانی اس کے اندر جاتا تھا۔ اس کی جب اس کے چارج کو سنبھالا تو پریشانی تو بہت ہوئی کہ اب اس کو کس طریقے سے لے کے چلا جائے۔ ایک سائڈ پہ بچے بیٹھتے تھے 20-25، اور اس کے اندر جو ہے کھڑکیوں سے ڈرین آتی تھی، اندر نالیوں کا پانی آتا تھا، اور الحمدللہ وہ وقت بھی گزرا۔ اس کی جو بھی فائلیں بند تھیں کھلوائیں، اس کو 0 میٹر اس کا PC1 بنا ہوا تھا، لیکن کسی نے اس کو مکمل کرنے کی یا اس کو پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا سارا ڈیزائن بھی میں نے خود کیا، 3 اسٹوری بلڈنگ بنائی، اور بالکل انٹرنیشنل جو نیڈز ہیں اس کے مطابق ہر فلور پہ واش رومز بنوائے۔ وہ سارا جو ہے وہ نقشہ ان کا جو بنا ہوا تھا وہ کینسل کروا کے اس کو نئے سرے سے بنوایا۔ اس کے بعد پھر میری باری جو آئی خدمت کرنے کی، وہ پتوں کی حبیب آباد میں تھا۔ وہاں بھی چھوٹا سا اسکول تھا، وہاں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کیمسٹری 19 میں گئی، اور وہاں 2 سال تقریباً کام کرنے کے بعد منہالہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول منہالہ، یہ بھی بارڈر پہ ہے، انڈیا کے بارڈر سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہاں بھی سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کیمسٹری کے طور پہ آئی تھی۔ پھر وہاں 4 سال میں نے ایز اے پرنسپل بھی کام کیا۔ بڑا اچھا چھوٹا سا اور بڑے کوآپریٹیو لوگوں کے ساتھ کام تھا۔ وہاں تھوڑی پرابلمس بھی تھیں، کیونکہ وہ اسکول بالکل اس کی جو آدھا
33 کنال جگہ جو ہے وہ جوہڑ بنی ہوئی ہے. اس کمیونٹی نے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے جو شاملاٹ جگہیں ہم قبضہ کر لیتے ہیں اور اسکولوں کے نام لگا دیتے ہیں نا، یہ بہت غلط کرتے ہیں. بے شک فرض اسکول کے نام ہوتی ہے، لیکن اس کو جو ہے ہمیں محکمہ تعلیم کو جو ہے اور باقی ارد گرد کے جو سوشل اور سیاسی سارے ممبرانس کو کم از کم ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ 2 چیزیں ہی تو ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن، جو ہم ایز اے حکومت یا جو بھی ریاست ہے ہم اپنے عوام کو دیتے ہیں. تو اس میں یہ کولیپس، یہ جو ہے لیپس نہیں آنا چاہیے. بہت غریب بچے، ریڑھی والے، دکاندار، کیا 20 روپے کی فیس میں وہ آتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ بھی دینے کے لیے جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی. وہاں تقریباً 3 سال 20 سے لے کے تقریباً 23 تک یہ 3 سال ان کی پرنسپل رہی. پھر ایز اے پرنسپل گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جب جلو موڑ میں آئی، یہاں BS20 ہو چکا تھا، پروموشن ہوئی. یہاں آ کے بھی پھر میں اپنے گھر سے تو کافی دور تھی، 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتے تھے مجھے. تو میں بڑی پریشان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے وہ رورل ایریاز اور گھر سے تقریباً اتنی ڈرائیو لکھی ہوئی ہے جو کہ میرے لیے لوکلی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. ہم نے پھر جیسے بھی تھا مینیج کی، آپس میں شیئرنگ پہ بھی کنوینس کی. اس کے بعد اکیلے بھی جب کرنا پڑا تو 50 ہزار روپیہ بھی لگا کنوینس پہ، رائڈ کرنے پہ. اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ سفر چلتا رہا. کچھ پریشانی کے بعد، اداسی کے بعد، جب میں نے اس ادارے کو پھر میں نے اپنا ادارہ بنانا شروع کیا تو الحمدللہ پھر میں اور یہ ادارہ جو ہے نا وہ یکجان ہو گئے. جس کونے کو دیکھا اس کو سنوارنے کی کوشش کی، اور میرے ساتھ جس بچے اصل میں کہتی ہوں اپنے سٹاف ممبرز کو بھی، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو، یہ میرے جو ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں، یہاں مجھے اتنی وہ کہتے ہیں کہ زرخیز قسم کے ذہن ملے جنہوں نے اشارہ کرنے سے پہلے ہی میرے لیے کام کر دیے. یہ جو جتنی بھی پچھلے ٹائم کی جو فٹیگ تھی، تھکاوٹ تھی، وہ یہاں آ کے ختم ہو گئی. انہوں نے میرے اشاروں کو پھولوں کی طرح جو ہے وہ خوشبوؤں کی طرح جو ہے وہ مہکایا اور کام کیا. اور یہ اب اس چیز کے خود بھی گواہ ہیں کہ واقعی ہی انہوں نے اتنے عرصے میں، یا 3 سال کا عرصہ تھا، اس میں اتنی تیزی سے گزر گیا الحمدللہ، اور خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا، جو کہ میرے تقریباً پورے 32 سال کے اوپر جو ہے وہ بہترین حاوی ہے. جو انہوں نے مجھے سپورٹ کی، اور ایسے اتنا بچے بھی کوآپریٹ نہیں کرتے ہوں گے جتنا انہوں نے کوآپریٹ کیا. پڑھانے میں بھی، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی، جہاں کہیں بھیجا. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرے پاس ریسورسز ہیں کہ نہیں. کوئی چانس آیا تو میں نے کہا چلے جائیں، چاہے وہ ٹگ آف وار تھی، چاہے ریس تھی. میں نے کہا بھاگ تو لوگ ہیں نا، تو بھاگنے میں بھی فرسٹ پوزیشن آ گئی، ٹگ آف وار میں بھی فرسٹ پوزیشن آ گئی. تو الحمدللہ جتنے بورڈ کے ایونٹ سے اگر ریسورسز نہیں بھی تھے، یا ہمارے پاس سپورٹس ٹیچر نہیں تھی، میں نے جسے کہا نا آپ نے جانا، اس بچے نے یس کیا. الحمدللہ وہ جیت کے بھی آیا. ریسورسز دینے میں اور سپورٹ کرنے میں نے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. کیونکہ اکثر جو میں دیکھتی ہوں اپنی فیلڈ میں، پرنسپلس ہیزیٹیٹ کرتی ہیں کہ انہیں سپورٹ کرنے، بچوں کو سپورٹ کرنے میں، ان کو مختلف ایونٹس میں بھیجنے میں. اگر میرے اس وقت میری گرل گائیڈ کی ٹیچر بھی ہوتی تو ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بھی جس جگہ پہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے گرل گائیڈ کا، اسے بھی بے انتہا اچھے طریقے سے اس کو پارٹیسپیٹ اس میں کرتی. ہر ایونٹ جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے ون کر کے بھی آتے. ایک ڈسٹنکشن کے ساتھ جو ہے وہ جلو موڑ ہائر سیکنڈری اسکول جو گرلز کا ہے اس کا نام لے کے آتی. پنڈی میں ہو، مری میں ہو، کوئی بھی ان کا کیمپ ہو، چاہے بہاولپور میں کیمپ ہو، وہ ٹیچر میری چاہے چند بچوں کو لے کے گئی ہے، وہ لے کے گئی ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو پیچھے یہ فکر نہیں تھی کہ ہمیں میڈمز کو کی سپورٹ نہیں ملے گی، ہم ان کو ایکنالج نہیں کریں گے. جس بچے نے جس طرح کا کام کیا اس کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ جب ان لوگوں کی تعریف کی جائے یہی آپ کی کامیابی ہے. کیونکہ جہاں پڑھا سنا، کہیں چھوٹی سی وہ ذہن میں ایک بات تھی کہ جو آپ لینا چاہتے ہو نا وہ دینا شروع کر دو. تو ایک چھوٹا سا فارمولہ یہ تھا جو آج الحمدللہ میں اپنے دائیں بائیں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ بچے سارے میرے لیے دعا گو ہوں گے. تو آسانیاں بانٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی ہیں الحمدللہ. تو اب ان بچوں کے لیے دعا گو ہوں، آگے اس ادارے کو، ان سب کو ایک بالکل بہترین کوآپریٹو ساتھی ملے جو اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے لے کے بڑھے. اور ایک فیملی کی طرح ہم نے اس ماحول کو بنایا. تو یہ خوشی سے اس کے ساتھ رہیں، ان کے اندر خوشی ہوگی تو یہ اچھا پرفارم کر سکیں.
بہت شکریہ. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی جانب سے ڈاکٹر عفت طاہر صدیق کو یادگاری شیلڈز، پھولوں کے گلدستے اور تحائف پیش کیے گئے، جبکہ ان کی تعلیمی خدمات کو بھرپور انداز میں سراہا گیا. شرکا نے ان کی صحت، خوشحالی اور آئندہ زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی اور شرکا نے ڈاکٹر عفت طاہر صدیق کی تعلیم کے میدان میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اسلم ابراہیم، AM TV لاہور.